بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ کو بتاؤں گی کہ وہ کون سے 3 اہم وائٹامنز ہیں جو کہ ہر انسان کو 40 سال کی عمر کے بعد لازمی کھانے چاہیے تاکہ آپ کی صحت اچھی رہے اور بڑھتی ہوئی عمر بھی رک جائے۔ بڑھتی ہوئی عمر کے ساتھ ساتھ انسانی جسم میں بہت سی تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں، جیسے کہ اکثر لوگوں کا بلڈ پریشر ہائی رہنے لگتا ہے، کسی کو جوڑوں کا درد ہو جاتا ہے، کسی کو تھائرائڈ کے ایشوز ہو جاتے ہیں، اکثر لوگوں کی ہڈیاں کمزور ہو جاتی ہیں، یعنی بون ڈینسٹی جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے۔ ایسے لوگوں کو پھر فریکچر بھی آسانی سے ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی ہڈی فریکچر ہو جائے تو وہ ٹھیک ہونے میں بہت زیادہ وقت لیتی ہے۔ ان تمام مسائل سے اگر بچنا ہے تو یہ 3 وائٹامنز اپنی ڈیلی روٹین میں لازمی شامل کر لیں۔ پہلا وائٹامن ہے جی وائٹامن ڈی۔ ہماری ہڈیوں کو مضبوط کرنے کے لیے وائٹامن ڈی اور کیلشیم بہت زیادہ ضروری ہے۔ وائٹامن ڈی جتنا زیادہ ہوگا اتنا ہی کیلشیم ہمارے جسم میں جذب ہوگا۔ اگر بہت لمبے عرصے تک وائٹامن ڈی اور کیلشیم کی کمی ہو جائے تو ہڈیاں بھربھری سی ہو جاتی ہیں اور بآسانی ٹوٹ جاتی ہیں۔ اس کو ہم سن شائن وائٹامن بھی کہتے ہیں، یعنی یہ ہمیں سورج کی روشنی سے ملتا ہے۔ وائٹامن ڈی سے ڈپریشن کم ہو جاتا ہے، آپ کا موڈ ٹھیک رہتا ہے۔ وائٹامن ڈی اگر کم ہو جائے تو آپ کو ڈپریشن بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ وائٹامن ڈی کی کمی کی وجہ سے ہارمونز جو ہیں وہ ڈسٹرب ہو جاتے ہیں۔ وائٹامن ڈی ہمیں پراپر لینا چاہیے، کیونکہ اس سے انسانی دل جو ہے وہ اس کی صحت اچھی رہتی ہے۔ وائٹامن ڈی جو ہے وہ باڈی کے اندر جو ورم ہے یا انفلیمیشن ہے اس کو بھی کم کرتا ہے، بلڈ پریشر کو یہ ریگولیٹ کرتا ہے اور شریانوں کی صفائی میں بھی اس کا ایک بڑا کردار ہے۔ وائٹامن ڈی 3 جو ہے وہ ہمارے امیونٹی سسٹم کو بھی بہتر کرتا ہے۔ آپ کہہ سکتے ہیں یہ ہمیں بہت سارے انفیکشن سے بھی بچاتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ صبح سویرے 1 گھنٹہ سورج کی روشنی لازمی لیں، یا اگر ہم صبح نہیں لے سکتے تو 15 منٹ دوپہر کے وقت ہم سورج کی روشنی میں بیٹھیں۔ اپنی پیٹھ اور ناف کو سورج کی روشنی کی طرف ایکسپوز کریں، اس سے زیادہ اچھا جو ہے وائٹامن ڈی جو ہے وہ جذب ہو جائے گا۔ لیکن بڑھتی ہی عمر کے ساتھ ساتھ جو ہماری سکن ہے اس کی ایبلٹی بھی اتنی اچھی نہیں رہتی کہ وہ وائٹامن ڈی جو ہے وہ بنائے۔ اس کے لیے کیا ہوتا ہے کہ ہمیں وائٹامن ڈی کی سپلیمنٹس بھی لینی چاہیے ساتھ ساتھ، یا پھر ہمیں وائٹامن ڈی رچ فوڈ یعنی ایسی خوراک کھانی چاہیے جس میں وائٹامن ڈی موجود ہو۔ انڈے ہم لے سکتے ہیں، مشرومز کھا سکتے ہیں، گوشت میں مچھلی کا استعمال کر سکتے ہیں، دودھ اور دہی کا استعمال کر سکتے ہیں۔ جی، دوسرا وائٹامن ہے وائٹامن B12۔ اس کو ہم کوبالامین بھی کہتے ہیں۔ وائٹامن B12 خون کی سرخ کلیوں کو بنانے میں بھی ایک اہم کردار ادا کرتا ہے۔ اکثر لوگ جو تھکے تھکے رہتے ہیں یا جن میں خون کی کمی ہوتی ہے وہ وائٹامن B12 کا استعمال کرتے ہیں۔ وائٹامن B12 دل کی صحت کے لیے بہت مفید ہے۔ ہمارے خون میں ایک خاص قسم کا کمپاؤنڈ کہہ لیں آپ یا سمجھ لیں، ایک خاص قسم کا کیمیکل موجود ہوتا ہے جسے ہم ہوموسسٹین کہتے ہیں۔ وائٹامن B12 ہیموسسٹین کو توڑتا ہے۔ اگر ہیموسسٹین کا لیول بہت زیادہ بڑھ جائے تو ہمارے خون کے اندر کلوٹس بننا شروع ہو جاتے ہیں، جس سے ہارٹ اٹیک کے چانسز بڑھ جاتے ہیں اور دل کی اور بھی بہت سی بیماریاں لگ سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ وٹامن B12 جو ہے وہ ہماری برین ہیلتھ، ہماری دماغ کی ہیلتھ کے لیے بہتر ہے۔ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت اور یادداشت اس سے کافی بہتر رہتی ہے۔ جن میں وائٹامن B12 کی کمی ہوتی ہے ان کو پھر اکثر میموری لاس کے مسائل بھی رہتے ہیں۔ بڑھتی عمر کے ساتھ ساتھ وائٹامن B12 کی ابزارپشن بھی کم ہونا شروع ہو جاتی ہے، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم یا تو سپلیمنٹس وائٹامن B12 کے لے لیں یا ایسی خوراک کھائیں جس میں وائٹامن B12 ہو۔ ہم گوشت کھا سکتے ہیں، مچھلی، انڈے لے سکتے ہیں، پھلوں میں ہم کیلے کا استعمال کر سکتے ہیں، ہم بڑے گوشت کی کلیجی کھا سکتے ہیں۔ تیسرا اہم وائٹامن ہے وائٹامن C۔ یہ ایک پاورفل اینٹی آکسیڈنٹ ہے۔ اس کی وجہ سے ہمارے قوت مدافعت کا نظام بہت زیادہ محفوظ رہتا ہے۔ اکثر جو باڈی کے اندر جو سیلز ہیں وہ ڈیمیج نہیں ہوتے۔ اس کے علاوہ اس سے سکن ہماری ہیلدی رہتی ہے۔ وائٹامن C ہمارے جسم میں خاص قسم کی پروٹین پیدا بھی کرتا ہے جسے ہم کولیجن کہتے ہیں۔ اس سے سکن جو ہے وہ ٹائٹ رہتی ہے، رنکلز نہیں پڑتے، اور اس کے علاوہ وائٹامن C ہماری ہڈیوں کو بھی مضبوط کرتا ہے۔ وائٹامن C
آئرن کو بھی جذب کرنے میں ایک اہم کردار ادا کرتا ہے۔ جن لوگوں میں خون کی کمی ہے اور وہ آئرن کی ٹیبلٹ لیتے ہیں تو ان کو چاہیے کہ وائٹامن سی کی ٹیبلٹس بھی ساتھ لے لیں۔ وائٹامن سی جو ہے وہ عام طور پر سٹرس فروٹ کے اندر پایا جاتا ہے، جس میں مالٹا ہے، لیمو ہے، کنو ہے، سنترا ہے۔ اس کے علاوہ امرود میں بھی وائٹامن سی ان سب سے زیادہ پایا جاتا ہے۔ ہم امرود کا استعمال بھی کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ وائٹامن سی کی ہم سپلیمنٹس بھی لے سکتے ہیں۔ یہ سارے وائٹامنس، وائٹامن ڈی، وائٹامن B12 اور وائٹامن سی، یہ بیسک وائٹامنس ہیں۔ کوشش کریں کہ ہم ہیلدی ڈائٹ لیں، سبزیاں کھائیں، پھل کھائیں۔ سبزیوں کے جوس بھی ہم پی سکتے ہیں، مگر پھلوں کو ویسے ہی کھائیں۔ موسمی غذائیں کھائیں۔ اس طرح آپ کو جو ضروری وائٹامنس ہیں وہ ملتے جاتے ہیں، بلکہ مزید اس کے اندر جو مائکرو نیوٹرینٹس ہیں وہ بھی ہمیں ملتے جاتے ہیں، اور ہمیں جو ہے وہ سپلیمنٹس کی ضرورت نہیں پڑتی، بلکہ ہم ڈائٹ سے ہی اپنی باڈی کے اندر جو وائٹامنس کی ریکوائرمنٹ ہے وہ پوری کر سکتے ہیں۔ امید کرتی ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ کائنڈلی اسے لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں۔ تھینک یو۔